صدارتی انتخاب کے حوالے سے بھی ناظرین بات ہوگی آگے چل کے، لیکن یہ لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے بات ہو رہی تھی. مجھے یہ بتائیے سیٹھی صاحب کہ اگر یہ خیبر پختونخوا کے اندر بڑا کوئی آئیڈیل سا نظام آ جاتا ہے، کتنا چیلنجنگ ہوگا؟ ادھر عمران خان صاحب کین سے دیکھیں دس از دی آئیڈیل ماڈل دیٹ وی ہیو براٹ. یار پہلے تو آئیڈیل پروونشل نظام لائے نا وہ، وہاں آپ نے دیکھا کتنے پھڈے ہو رہے ہیں وہاں. ہاں ابھی تو مطلب ہے کہ اب فرینکلی میں نہیں یہ کہہ رہا، یہ وہ میڈیا کہہ رہا ہے جو کہ بہت پرو پی ٹی آئی میڈیا. وہ کہہ رہے ہیں اتنے وہ ایشوز کھڑے کر رہے ہیں کہ جی وہ کرپٹ لوگ آ گئے ہیں، پرانے لوگ آ گئے ہیں، وہاں یہ شروع ہو گیا ہے، وہاں وہ شروع ہو گیا، لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے ہیں، ڈبل سٹینڈرڈ شروع ہو گئے. یہی باتیں ہو رہی ہیں نا، کانفلکٹ آف انٹرسٹ شروع ہو گیا، ہر قسم کی باتیں شروع ہونی شروع ہو گئی ہیں. تو وہ پہلے پروونشل ماڈل تو ہمیں چلا کے دکھائیں بیفور وی کین آسک دیم ٹو بی شو اس لوکل باڈی ماڈل. یہ کہنے کے بعد دوسری بات بھی بڑی ضروری. وہ کیا؟ وہ یہ کہ ان کو اتنا پرابلم نہیں ہے لوکل باڈی سے، بیکاز یہ لوکل باڈی بھی جیت جائیں گے. ٹھیک، کیونکہ ابھی تک پی ٹی آئی کی بات، کیونکہ ابھی تک وہاں جو جذبہ ہے، سپورٹ ہے، وہ سپورٹ بیس پی ٹی آئی کا ہے. ابھی وہاں خیبر پختونخوا میں تو انہی کا ہی ہے نا، بائی الیکشنز بھی ہونے گے تو وہ جیتیں گے وہی. تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ہم جلدی سے کروا لیں، انہیں کوئی پرابلم نہیں ہوگی لوکل باڈیز کے اوپر، وہ جلدی چاہیں گے ہو جائے. مگر پرابلم جو میں دیکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ان کو تو پروونشل لیول پہ جب پرابلم آ رہی ہے، جب پروونشل پہ پرابلم حل نہیں ہوگی تو لوکل باڈی جب وہ کر لیں گے تو اور ایک بہت بڑی کھچڑی بن جائے گی. اس لیے دے فرسٹ نیڈ ٹو سارٹ آؤٹ دیئر پروونشل گورنمنٹ اینڈ ایڈمنسٹریشن بیفور دے گو فار لوکل. مگر میں سمجھتا ہوں کہ ان کے ذہن میں ایک بات ہوگی، جلدی جلدی لوکل کرائیے، کل کو ہماری میجورٹی نہیں رہتی، یا ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو جاتا ہے، یا کوئی کرائسس ہو جاتی ہے فرنٹیئر میں، پارٹنرز ہمارے ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، یہ گورنمنٹ ہاتھ سے نہ چلی جائے تو لوکل تو نہیں نہ جائے گی کہیں سے. اس لیے وہ میرا خیال ہے دے آر ویری کین کہ جتنی جلدی لوکل باڈی ہو جائے اتنا اچھا ہے. پرابلم وہاں کیا ہے؟ وہاں وہ ٹیررزم کا پرابلم ہے جو کہ کہیں اس قسم کی شدید طریقے سے نہیں. اب وہ ان کا جو خیال تھا نا کہ ہم طالبان کے حق میں باتیں کریں گے اور وہ ہماری طرف ہمیں کچھ نہیں کہیں گے، وہ تو ڈسپروو ہو گیا نا. طالبان کہتے ہیں ایسی کی تیسی جڑا آیا ہے، اب ان کو لوگ مار رہے ہیں، وہاں بم پھٹ رہے ہیں، اور ان کے جو لیڈرز ہیں وہ ان کو کہتے ہیں بم تو پھٹتے رہتے ہیں. یا میاں افتخار حسین صاحب بھی پہنچ جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہاں ہے کے پی کے منسٹر کہاں ہیں. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی is also has problems there and they first have to prove themselves. Operational problems. اچھا، اور میں چاہوں گا کہ ایک بات میں کہتا چلوں، اگر میری ایڈوائس مانگی تو نہیں ہے عمران خان صاحب نے، مگر عمران خان صاحب کو اپنا سارا وقت جو ہے وہ پشاور میں گزارنا چاہیے، وہاں بیٹھ کے اپنی پارٹی کو بنانا چاہیے اور وہاں کارکردگی دکھانی چاہیے. کیونکہ اگر ان کی حکومت یہی لڑائی جھگڑے، کرپشن چارجز، کانفلکٹ آف انٹرسٹ، ڈوئل آفس، پتہ نہیں کیا کیا الزام لگ رہے ہیں وہاں، اور اگر یہ انہوں نے نہ سنبھالی تو یہ عمران خان صاحب کے گلے پڑ جائے گی. ساری دنیا یہ کہے گی موقع ملا تھا ایک پروونس چلانے کا، پوری اختیار بھی تھا، سب کچھ تھا، اور یہ نہیں چلا پائے. اور یہ جتنا مرضی کہتے رہے کہ فیڈرل گورنمنٹ یہ، فیڈرل گورنمنٹ وہ، کسی نے نہیں سننا. آخر میں لوگ دیکھتے ہیں کام آپ نے کیا کیا. بٹ آن دا کنٹری سیٹھی صاحب ایک ویو یہ بھی ہے کہ اگر خان صاحب ہر وقت وہاں سوار رہیں گے خیبر پختونخوا گورنمنٹ کے اوپر تو پھر چیف منسٹر کا کیا رول رہے گا؟ ان کی تو ول ناٹ بی انڈیپینڈنٹ ان ٹیکنگ ڈیسیژنز. ابھی بھی لوگ کہہ رہے ہیں وہ ڈکٹیشن لے رہے ہیں، کرٹیسزم ان پہ ہو رہا ہے. پارٹی لیڈر ہیز دا رائٹ. یہ ووٹ چیف منسٹر کو نہیں پڑا، ووٹ عمران خان کو پڑا ہے. عمران خان نے پارٹی بنانی ہے. اگر عمران خان چیف منسٹر کو ٹائٹ کر کے ٹھیک نہیں چلا سکتا اور چیف منسٹر غلط کام کر رہا ہے تو سارا کا سارا بوجھ اور ذمہ داری عمران خان صاحب کی ہے. تو یہ کوئی بات نہیں ہے کہ جی عمران خان صاحب آ کے یہاں کیوں بیٹھ گئے ہیں، ہمیں کیوں نہیں کرنے دے رہے. اگر آپ چھکے چوکے مار رہے ہیں اور باؤنڈری پہ کیچ آؤٹ ہو رہے ہیں اور سارا میڈیا آپ کے خلاف ہو رہا ہے اور کہہ رہے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے، تو عمران خان کی ڈیوٹی بنتی ہے کہ جائے وہاں اور بیٹھے اور ہمیں سب کو دکھائے کہ کس قسم کی حکومت میں بنا سکتا ہوں اور یہ میرے لوگ ہیں اور ایسی ٹیم میں چلا سکتا ہوں، خواہ میں باہر بیٹھا ہوں. آفٹر آل آپ باہر بیٹھ کے بھی تو حکومت چلا سکتے ہیں. دیر از نو بار آن دیٹ. عمران خان صاحب جتنا ٹائم اور ایفرٹ دینا چاہیے کے پی کے کو ادھر نہیں دے رہے، ان کو دینا چاہیے. یہاں ان کی حکومت فیل ہو گئی، عمران خان صاحب کو بہت بڑا نقصان ہو گیا. وہ تو بیمار بھی رہے ہیں اب. یہ بھی لیٹس ہوپ. سیٹھی صاحب بلوچستان میں اس لیے امپورٹنٹ ہے کیونکہ آپ نے دیکھا ہے کہ گورنمنٹ آنے کے بعد بھی وہاں پر ایشوز ہیں. ابھی ریسنٹلی آپ نے دیکھا وہاں پر بھی گورننس کے آپریشنل ایشوز چھوٹے چھوٹے بن رہے ہیں. وہاں لوکل گورنمنٹ کی کتنی امپورٹنس ہوگی؟ I mean, this is very وہاں 60 سمتھنگ ایم پی ایز ہیں، وہ سمجھے لوکل گورنمنٹ ہی ہے. وہ کیونکہ سارے منسٹر بن جاتے ہیں، سارے کے پاس پیسے آ جاتے ہیں. وہ وہاں پروونشل گورنمنٹ، لوکل گورنمنٹ، وہ ایک ہی کھاتا کھلا ہوا ہے. تو وہاں وہ سارے جو ہے نا وہ
تو مطلب ہے کہ وہاں آپ کیا لوکل گورنمنٹ لائیں گے وہاں؟ مطلب ہے کہ ریئلی وہاں کی جو قبائلی سسٹم ہے اور جس طریقے سے یہ ریپرزنٹیشن آئی ہے وہاں پر پروونس میں، اس کے پیچھے رہ کچھ نہیں گیا. مار کے تو پورے کرتے ہیں یہاں. پارٹی تو ایک پارٹی 10 سیٹوں سے زیادہ لے نہیں سکتی وہاں. سو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ جو موجود ہے وہی ڈیلیور کر جائے تو ہم کہیں گے جی فگیٹ لوکل باڈی، آپ نے بہت کارکردگی دکھائی، بہت کرتوتیں کی ہیں. واہ واہ، دل خوش. کرتوتیں کی ہیں. اگر کر جائے تو اگر کر دیں. اچھا اگلے ایشو کے اوپر صاحب چلتے ہیں، وہ پریزیڈینشیل الیکشن کے حوالے صاحب. صادق اور امین نہ صرف وہ ممبر آف دا نیشنل اسمبلی ہوگا، ہمیں صادق اور امین چاہیے پریزیڈنٹ بھی. ہاں بالکل، آج کل تو چیئرمین پی سی بی کو بھی ہونا پڑے گا. اچھا تو بڑی اچھی بات ہے. میں آئی ایم آل ان فیور آف اٹ. میں سمجھتا ہوں کہ یہ کیوں نکالا تھا انہوں نے 62 63. یہ غالباً اس کی بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ 2002 میں ایک ججمنٹ آئی تھی سپریم کورٹ کی، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ کچھ باتیں اور ہو رہی تھی. اس میں یہ بھی تھا کہ پریزیڈینشیل الیکشن کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کچھ آرٹیکلز جو ڈسکوالیفیکیشن جو ہے ایم این ایز کے لیے، وہ ضروری نہیں ہے کہ سارے اپلائی کریں گے. تو اس لیے وہ اس کے بعد 2005 میں بھی ایک اور ججمنٹ آئی سپریم کورٹ کی، جس میں اگین اسی رول کو ایمفسائز کیا گیا. تو جب مشرف صاحب کی وقت آیا تو انہوں نے کوائٹلی رولز تبدیل کر کے بیسنگ آن دیز 2 ججمنٹس، کہ وہ ججمنٹس آئی ہوئی ہیں تو ہم نے رول اور یہ ان چیزوں کو باہر نکال دیا تاکہ کوئی کنٹروورسی نہ ہو. تو وہ کر کے تو کر دیا. اب لوگوں کو یاد آ گیا کہ یار یہ بھی تھا. اب وہ کہتے ہیں واپس ڈالے. اب مسئلہ کیا ہے؟ الیکشن کمیشن کا بالکل ٹھیک ہے، بیکاز آئین کہتا ہے بڑا کلیئرلی کہ پریزیڈنٹ وہی بن سکتا ہے جو کہ کوالیفائڈ ہو ٹو بی اے ممبر آف پارلیمنٹ. ممبر آف پارلیمنٹ کے اوپر پوری کوالیفیکیشن اور ڈسکوالیفیکیشن کی لسٹ ہے. 62 63 اس میں بھی ہے. تو یہ تو آنا چاہیے. سوال میرے ذہن میں یہ ہے کہ وہ جو سپریم کورٹ تھے جس نے یہ ججمنٹس کی، اور جب یہ اپلائی بھی ہوئی 2007 میں، تو وہ جو سپریم کورٹ 2002 میں تھا یا 2005 میں تھا، جو بینچز تھے جس کے اندر جس نے یہ فیصلہ کیا، افتخار محمد چوہدری صاحب جو آج کل چیف جسٹس پاکستان، ان بینچز کا حصہ تھے، اور اس کی یہ کلاز کے اوپر یہ بات کرنے کا ذمہ داری ان پہ بھی آتی ہے. اور 2007 میں بھی جب یہ الاؤ کیجیے، چپ کر گئے نا یہ الیکشن کمیشن نے امینڈمنٹ کر دی، کسی نے اس کے اوپر آبجیکشن نہیں کیا، تو پھر بھی ذمہ داری آتی ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ کیا پوزیشن لیتا ہے اس چیز کے اوپر. میرا تو خیال ہے بڑی سمپل سی بات ہے، وہ تو کچھ بھی نہیں کہیں گے الیکشن کمیشن نے جو کیا وہ ٹھیک ہے. مگر بات یہ ہے کہ یہی چیز پہلے ٹھیک تھی، اس کے برعکس جو تھی وہ ٹھیک تھی، اب وہی چیز آج ٹھیک ہو. ویسے بھی کانسٹیٹیوشن اوور رائڈز نا، ایبسلیوٹلی کانسٹیٹیوشن اوور رائڈز ایوری تھنگ. آئی ایگری. مگر اس وقت 2002 اور 2005 میں کانسٹیٹیوشن کہاں تھی جب آپ نے یہ کلاز، ہاں جب یا کورٹ نے جب ان کو ایسے ریلیکس کر دیا، تو اس وقت کانسٹیٹیوشن نہیں تھی. بٹ اس وقت تو سیٹ صاحب آپ خود جانتے ہیں سپریم کورٹ بھی ایسی نہیں تھی جیسے آج اتنی انڈیپینڈنٹ. فیئر انف. تو میں تو سپورٹ کرتا ہوں انڈیپینڈنٹ سپریم کورٹ کو. اگر یہ بحال ہوتے ہیں پروویژنس، ویری گڈ. سو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ان پروویژنس کی وجہ سے جب الیکشن سے پہلے آپ کو پتا ہے یہ 62 63 کے حوالے سے آر اوز نے جس طرح کے سوالات کیے ٹو دی کینڈیڈیٹس، وہ بڑی انکمفرٹیبل سی سچویشن پیدا ہوئی؟ آپ نے بہت اہم سوال کیا. کانسٹیٹیوشن کہتی ہے یہ ہے، اس کا مطلب ہے یہ ہے. اب اس کی اپلیکیشن کیسے کرنی ہے یہ الگ سوال ہے. تو اس کے اوپر میں کہنا چاہوں گا کچھ. میں آپ سے یہ سوال پوچھتا ہوں، کیا الیکشن کمیشن کے اندر جو افسر بیٹھے ہوئے ہیں جو آپ کو پوچھیں گے کہ 62 63 کے اندر آپ کے انٹرویو کریں گے، کیا وہ 62 63 کے اوپر خود اترتے ہیں؟ سوال میرا یہ ہے. اگر تو وہ خود اترتے ہیں اور اس کی پروف ہے ہمارے پاس، تو پھر تو وہ کسی اور کو پوچھ سکتے ہیں. مگر اگر وہ خود ان چیزوں کے اوپر، تو وہ کون ہوتے ہیں کسی اور کو پوچھنے کے لیے کہ آپ 62 63 کے اوپر اترتے ہیں کہ نہیں اترتے؟ اس لیے آئین میں تو لکھا گیا، مگر یہ اپلائی نہیں کیا جا سکتا. سوال یہ ہے کون پوچھے گا اور کون جواب دے گا. جو پوچھنے والا ہے کیا وہ بہتر مسلمان ہے اس سے جو جواب دے؟ کون اس کا پروف دے گا؟ تو اگر یہ الیکشن کمیشن والوں کو ہم پوچھیں کہ پہلے تو آپ کی انٹرویو ہم کرتے ہیں نا کہ آپ 62 63 کے اوپر اترتے ہیں کہ نہیں، ٹھیک؟ بالکل. مطلب تو پھر سوال آگے بڑھتا ہے کہ جی میں کون ہوں ان کو پوچھنے والا. تو یہ رکتا نہیں ہے سوال. یور ورڈ اگینسٹ مائن، یور ورڈ اگینسٹ مائن. صحیح. میں الیکشن کمیشن کو پوچھتا ہوں آپ کون ہیں، وہ مجھے پوچھتے ہیں آپ کون ہیں ہمیں پوچھنے والے. آپ اترتے ہیں 62 63 پہ. اس لیے یہی لاجک آگے چلانی چاہیے کہ الیکشن کمیشن والے کون ہوتے ہیں. میں تو سمجھتا ہوں ایک بندہ نہیں ہے الیکشن کمیشن میں جو 62 63 کے اوپر اترے. پروف کریں ہمیں.
مگر سوال یہ میں کون ہوتا ہوں کہنے والا؟ تو یہی اس لیے اس چیز کو نہیں چھیڑنا چاہیے، اس کے اندر نہیں آنا چاہیے، یہ ایک وکٹمائزیشن کا ایک بیس بن جائے گا۔ یہ چیز جو ہے رکھی ہوئی آئین کے اندر رہنے دیں وہاں، ایک قسم کی تلوار، مگر اس کو استعمال مت کریں۔ جب آپ استعمال کریں گے تو 100 سوال کھڑے ہوں گے اور جو خون بہے گا وہ جائز نہیں ہوگا۔ مطلب کچھ جو کلوزز ہیں یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے، یہ اس کے اوپر کوئی تفتیش نہیں ہونی چاہیے، کوئی انٹروگیشن نہیں ہونی چاہیے، کوئی سوال جواب نہیں ہونا چاہیے اس چیز کے اوپر۔ اور بہت سی کلوزز ہیں کہ ٹیکس دیا، یہ نہیں کیا، وہ کیا۔ یہ بات آپ اچھے مسلمان ہیں یا میں اچھا مسلمان ہوں، آپ کے یہاں کوئی داغ ہے یا میرے یہاں کوئی داغ ہے، یہ باتوں میں مت جائیے آپ۔ دل کے اندر کون اچھا مسلمان ہے یہ صرف وہ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اچھا مسلمان کون ہے اور برا مسلمان کون ہے، ہم نہیں یہ فیصلہ کر سکتے۔ ایک بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو میں آپ کو یہ بتانا چلوں کہ آپ کالز ہمیں ضرور کر سکتے ہیں، لیکن کرکٹ کے حوالے سے نہیں، آپ یہاں پر جو آج ڈسکشن ہو رہی ہے اس کے حوالے سے، پالیٹکس کے حوالے سے بات کیجیے ہمارے ساتھ، اور جب بریک سے واپس آئیں گے تو نندی پور پاور پلانٹ کے حوالے سے بھی بات ہوگی، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ نندی پور پاور پلانٹ کا چرچا ہے، تھرمل پاور پلانٹ ہے، اس کے بارے میں بہت کچھ لکھا جا رہا ہے۔ سیٹھی صاحب میرے سوال بڑے جیسے کہتے ہیں نا موٹی موٹی بات کرتے ہیں تاکہ ذرا عوام کو سمجھ آئے، ڈیٹیلز میں نہیں جانا، مائنیوٹ ڈیٹیلز میں موٹی موٹی بات کرتا ہوں۔ پہلے یہ بتائیں نندی پور پاور پلانٹ کا اصل مسئلہ کیا ہے، ایشو کیا ہے یہ جس کی وجہ سے یہ اتنا آج کل ڈسکشن ہو رہی ہے؟ پرائم منسٹر صاحب نے بھی ایک رپورٹ منگائی ٹھیک ہے، مگر تھوڑی سی بیک گراؤنڈ بڑی ضروری ہے۔ بتائیں۔ 2007 میں یہ پروجیکٹ کنسیو کیا گیا، پیپکو ہماری پاکستان الیکٹرک سپلائی کمپنی ہے، اس کی مینیجنگ ڈائریکٹر صاحب نے اور سیکرٹری صاحب نے بیٹھ کے یہ فیصلہ کیا کہ پاور پلانٹس جو پرائیویٹ سیکٹر میں ہیں بڑے انیفیشینٹ ہیں، بڑے ہائی ریٹس ہیں، ہم گورنمنٹ پیپکو اپنے پاور پلانٹس لگائے۔ اس میں انہوں نے بیڈنگ شیڈنگ کروائی، کچھ انٹرنیشنل بڈز بھی آئی، کچھ چائنا سے بھی آئی، کر کے انہوں نے فیصلہ کیا کہ جی چینی کمپنی کو دینا ہے ڈونگ فانگ، اور انہوں نے جا کے سائن کر دیا ان کے ساتھ اگریمنٹ۔ کچھ پروسیجرل پرابلمس تھے، انہوں نے پوری فارمیلٹیز بھی پوری نہیں کی، مگر انہوں نے کر دیا اور جا کے ان کو 7 ارب روپیہ بھی دے دیا۔ اچھا۔ اور کچھ اور پیمنٹ بھی کر دی۔ 7 ارب روپیہ دیا کیونکہ لون لینا تھا چائنا سے، اس کی یہ کچھ اپ فرنٹ پیمنٹ تھی۔ ایونچولی کیا ہوا کہ وہ لون ملا کوئی نہیں، تو ان کو ایک انٹرنیشنل کنسورشیم بنانا پڑا، مگر پھر نئی حکومت آ گئی تو یہ سوال ایک رہ گیا کہ آپ نے 7 ارب روپیہ دے دیا، کس لیے دیا؟ کیونکہ وہ فائنلی لون تو ملا نہیں، تو یہ 7 ارب روپے کا سوال ایک کھڑا ہے، یہ کس نے سینکشن کیا، کس نے دیا؟ حکومت اور تھی، اب حکومت زرداری صاحب کی آ گئی تھی۔ 2010 میں اس کو ریوائیو کیا گیا اور پوچھ ہوئی کیا ہوا کیا نہیں ہوا، اور ایک دفعہ اس کو پھر آن لائن لانے کی کوشش کی گئی، مگر لڑائی جھگڑے ہو گئے۔ جب پروجیکٹ آگے بڑھنے لگا تو فورن پارٹی نے کہا کہ بھئی وہ جو نیا کنسورشیم بنایا تھا فائنانس کے لیے، انہوں نے کہا جی کہ ہمیں ساورن گارنٹی دیں۔ وہ فائنانس منسٹری سے تو ساورن گارنٹی دلوا دی، مگر لا منسٹری نے نہیں دی، تو وہ کہتے رہ گئے جی ہمیں تو لا منسٹری سے اس ورڈنگ میں ہمیں ساورن گارنٹی چاہیے، اوپینین کے لیے دیا۔ وہاں بابر اعوان صاحب بیٹھے تھے، بابر اعوان صاحب نے کہا یہ تو میں دے ہی نہیں سکتا۔ انہوں نے لیگل آبجیکشن لگا دیے کہ یہ کیا بات ہوئی، پہلے ہم سے پوچھنا تھا، ہمیں ساتھ لے کے چلنا تھا، ہم مل کے یہ سارا پروجیکٹ بناتے، آپ نے ہمیں پوچھے بغیر جا کے مکمکا کر رہے ہیں، انگوٹھے لگائے ہیں، اب ہمیں کہہ رہے ہیں کہ یہ کر دیں، ہمیں کیا پتا، ہم نہیں کرتے۔ ٹھیک، وہ لڑائی جھگڑے چلتے رہے۔ گیلانی صاحب کے پاس گیا، اس وقت بابر اعوان صاحب لا منسٹر تھے اور راجہ صاحب راجہ پرویز وہ تھے منسٹر آف واٹر۔ ٹھیک، پیپکو کے مینیجنگ ڈائریکٹر منور صاحب ہی تھے۔ اب آپ آئیے آگے، وہ لڑائی جھگڑے ہوتے رہے، پروجیکٹ ڈیلے ہوتا رہا، کچھ مشینری آ گئی، وہ آ کے بینکوں کو کہا پیسے دیں، اس کو چھڑانا ہے، ایل سی سے، بینکوں نے کہا جی آپ پہلے گارنٹیاں دیں پھر دیں گے، وہ وہیں پڑی رہی، کچھ آ گئی شروع میں، کچھ وہیں پڑی رہی، ابھی تک پڑی ہوئی ہے۔ اب وہ سارا پھڈا پڑا رہا، اتنی دیر میں روپیہ ڈی ویلیو ہوتا رہا، نئے خرچے ہوتے رہے، اور ایک سٹیج ایسی آئی کہ چائنیز کمپنی نے کہا یار مغرور لتھو، اسی تو تانگ آ گئے ہیں، اسی جا رہے ہیں۔ وہ اٹھ کے چلے گئے اور وہ 2012 میں چلے گئے، اور اب اگر وہ واپس آئیں تو وہ کہتے ہیں $40 ملین اور دیں پھر ہم واپس آتے ہیں۔
تو ایک 7 ارب روپے کا کھاتا کھلا ہوا ہے ٹھیک کہ وہ کہاں گیا, کس نے لیا, کیوں دیا تھا جب استعمال ہی نہیں ہوا. ایک اب یہ کھاتا کھل گیا ہے کہ ابھی واپس آئیں گے تو 40 ملین اور دینا پڑے گا. اوپر سے وہ گارنٹی والا مسئلہ ابھی تک چل رہا ہے کہ وہ گارنٹی ملے گی کہ نہیں ملے گی. انہوں نے کہا جی نئے سرے سے ریوائز کیا جائے. اچھا, جب ریوائز کیا تو اس کا پروجیکٹ پہلے کوئی 370-80 ملین ڈالر تھا, 350-70 لگ بھگ کی موٹی بات ہے. اب وہ 500 سے اوپر 550 پہ پہنچ گیا. اب سوال یہ کھڑا ہو گیا کہ یار یہ اتنے پیسے کیوں بڑھ گئے؟ ٹھیک ہے یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, فلانے پینلٹی پڑ گئی, یہ ہو گیا, لیکن 100 ملین ڈالر بڑھ جانا چاہیے تھا, مگر یہ 350 550 اتنا کیوں؟ چلو ہو جاتا ہے, پھڈا کیوں پڑا؟ اب یہ جو ساری بات اب کیا اندر کی بات کیا, وہ اس حکومت نے فیصلہ کیا یار یہ بہت مہنگا ہے, ہم تو افورڈ نہیں کر سکتے, ہم تو نہیں چاہتے کہ گورنمنٹ یہ چیزیں چلائے. پہلے جو گورنمنٹ چیزیں چلا رہی ہیں وہ نقصان میں ہے, ہم تو چاہ رہے ہیں مغرور لتھن سارا کو. تو چلو اے جڑا ہے جو بھی اس وقت ہوا ہے یہ سارے کی ساری ایک ویلیو لگاتے ہیں اس کی اور اس کو پرائیویٹائز کر دیتے ہیں. اب کیا مطلب پرائیویٹائز کا؟ 550 ویلیو لگی ہے, ریوائز ہو گئی ہے, 49% شیئر ہم دے دیتے اپنے پاس رکھتے ہیں, 51 کسی کو دے دیتے ہیں پرائیویٹ جو خریدے گا. اب 40 اور وہ 49 جو ہے وہ ہمارا شیئر ہے, 51 اس کا ہے, تو ہم اس کو 49 جو جتنے پیسے بنتے ہیں 550 کے وہ ان کو دے دیتے ہیں کہ جی ہمارے شیئر کی یہ ویلیو ہے. وہ آپ مائنس کر لیں جو ایگزسٹنگ ہے اور آپ لے لیں باقی پیسے اور اپنے پیسے ڈالیں اور اس کو کھڑا کر لیں. اب سوال یہ ہے, یہ پھڈا اب پڑا ہے کہ یہ جب بات نکلی کہ یہ تو پھر گورنمنٹ نے نہیں چلانا, یہ تو کسی اور پرائیویٹ پارٹی نے چلانا ہے. اب پرائیویٹ پارٹی جب خریدے گی تو 49% گورنمنٹ دے گی, 49% 550 ملین پاؤنڈ کا کچھ بنتا ہے ڈالر کا, اور اگر 350 یا 450 تو کم بنے گا. تو اگر پرائیویٹ پارٹی کو زیادہ پیسے مل جائیں گے تو پرائیویٹ پارٹی زیادہ خوش ہوگی, وہ اسی پیسے کے اندر تھوڑے سے اپنے ڈالے گی اور چلا لے گی اور اوپر اور وہ 51% سٹیک لے لے گی. اور یہ پھڈا پڑا ہوا ہے. جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر پرائیویٹائز کرنا ہے تو اس کی ویلیو جو ہے 450 سے اوپر نہیں ہونی چاہیے تاکہ جو دوسری پارٹی باہر آئے گی وہ پیسے لگائے ٹھیک ٹھاک. ایک قسم کی الزام یہ ہے کہ ایک قسم کی اوور انوائسنگ ہو رہی ہے, انوائس زیادہ بنائی جا رہی ہے تاکہ کک بیک مل جائے اس میں سے. جو پرائیویٹ پارٹی آئے گی تھوڑے سے پیسے لگائے اور پورا پروجیکٹ بنا لے. اچھا, اب پرائم منسٹر صاحب یہ الزام ہے ٹھیک, کیونکہ پرائیویٹائزیشن کی بات ہو رہی ہے. اگر پرائیویٹائزیشن کی بات نہ ہوتی تو اتنا پھڈا نہ ہوتا. ایک بات. دوسری بات یہ کہ پرائیویٹائزیشن اس ماحول میں آئی پی پیز سب سے بڑا پرائیویٹ پروڈیوسر کون ہے, کون لوگ ہیں, کوئی گورنمنٹ کے قریب ہے کوئی نہیں ہے, پھر وہ سوال کھڑے ہونے شروع, کچھ لوگوں کے نام آنے شروع ہو جاتے ہیں کہ جی یہ دراصل ایک سازش ہے گورنمنٹ کے ساتھ مل کے, ان کے دوستوں کے کرونیز کے, وہ اس کی ویلیو بڑھا کے اپنے لیے پیسے گورنمنٹ سے زیادہ لے لیں گے اور پھر اپنے تھوڑے سے پیسے ڈال کے یہ بنا لیں گے اور لمبے پیسے بنائیں گے, 51% سٹیک ہوگا ان کا. بات سمجھ رہے ہیں؟ ٹھیک. تو یہ الزام بازی جو ہے اس کے پیچھے یہ اس قسم کی سوچ ہے. اچھا, اب ایک اور اب یہ آئیے کہ ایم ڈی صاحب نے انہوں نے سپریم کورٹ ان کا کیا انٹرسٹ ہے, انہوں نے ساری بات آگے کر دی کہ جی اتنا تو ہونا نہیں چاہیے. فارمر ایم ڈی منور بصیر صاحب. اب بیہائنڈ دا لائنز ایک اور کھاتا کھلا ہوا ہے. اس لیے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ منور صاحب نے پری ایمپٹیو اسٹرائک کر دی, جیسے کچھ لوگ حکومت کے اور ان کے کرونیز کے اوپر الزام لگا رہے ہیں کہ یہ کوئی بینیفٹ لینا چاہ رہے ہیں پرائیویٹائزیشن سے. اسی طرح منور صاحب کے اوپر بھی الزام لگ رہے ہیں کہ انہوں نے پری ایمپٹیو اسٹرائک کر دی ہے, کیونکہ سوال کھڑا ہوگا 7 ارب روپے کا جو کہ ان کے زمانے میں انہوں نے سائن کیے ہوئے ہیں, وہ کہاں گیا, کیا ہوا اس کا. اور یہ بھی کہنا ہے کہ اس وقت جو کچھ مشینری وینری آئی جو کہ پیمنٹس ایکسچیکر سے ہوئی اس کے اوپر بھی کمیشنز ہوں گی. اب کچھ لوگوں کا یہ مجھے کہنا ہے, چڑیا یہ کہہ رہی ہے کہ پورا ایک پلان بن رہا تھا کہ نیب کے اندر ہی انکوائری کی جائے منور صاحب کے خلاف, تو انہوں نے سونگ لیا, انہوں نے پہلے اسٹرائک کر دی. یہ ہے انڈر کرنٹس. اچھا, منور صاحب کے اوپر الزام کیا ہیں بیہائنڈ دا کاؤنٹر, اور گورنمنٹ کے اوپر کیا الزام ہے بیہائنڈ دا کاؤنٹر. منور صاحب اشارے کر رہے ہیں گورنمنٹ کے اوپر کہ یہ گڑبڑ ہو رہی ہے, یہ اپنے کرونی کو کسی کو دینا چاہ رہے ہیں, ویلیو اوپر کر رہے ہیں. اور منور صاحب کے اوپر جو اندر کی بات ہے اور جو الزام لگ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے, تاکہ کل کو اگر ان کے اوپر انکوائری ہوتی ہے کہ کیا کمیشنز لی اور کیا نہیں لی, اور وہ جو 7 ارب روپیہ وہ کہاں گیا, تو یہ پہلے سے کہہ رہے ہیں کہ میری تو وکٹمائزیشن ہو رہی ہے. اچھا, یہ ہے اندر کی بات. اوکے, اچھا, یہ آپ نے جو اندر کی بات ہے اس میں بڑی انٹرسٹنگ ڈائمینشن یہ ہے
کہ جو اوور انوائسنگ ہو رہی ہے جس کو آپ نے ابھی آئیڈینٹیفائی کہہ رہے ہیں ہو رہی ہے, اس کے اوپر پرائم منسٹر صاحب رپورٹ مانگ رہے ہیں کہ کیوں ہو رہی ہے. انڈر پریشر آ گئے نا پرائم ٹھیک ہے, منسٹر. انہوں نے کہا جی مانگی اور جو رپورٹ ان کو ملی انہوں نے ریجیکٹ کر دی. اب یہ اوور انوائسنگ جہاں سے ہو کے گزری ہے, وہ پلاننگ کمیشن بھی آتا ہے, وہ فائنانس منسٹری بھی آتی ہے, وہاں سے اوکے ہو کے گئی ہے, پرائم منسٹر اس کو مان نہیں رہی. یہ بڑی انٹرسٹنگ. نہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پلاننگ کمیشن بھی اس میں انوالو رہی ہے اور باقی منسٹری آف واٹر اینڈ پاور بھی انوالو رہی ہے. ظاہر ہے وہیں سے آنی ہے. سوال یہ ہے, دو سوال. ایک سوال تو یہ ہے کہ جو آپ نے کھڑا کیا, اس سے پہلے ایک سوال بنتا ہے کہ لا منسٹری نے کیوں نہیں. اچھا, وہاں بھی الزام ہے, وہاں یہ الزام ہے منیب کہ لا منسٹر صاحب کہتے تھے ساڑھے پوچھے بغیر ہی سارا کچھ مکمکا کر رہا ہے تو سانوں کی ملے. میں آپ کو الزام کی بات الزام ہے, اندر کیا چل رہا ہے, اندر کیا چاقو نکلے ہوئے ایک دوسرے کے خلاف. اس لیے یہ پروجیکٹ اب کانٹروورشل بن گیا ہے. ٹھیک, کیونکہ ہر سوال کے پیچھے کوئی نہ کوئی جواب تو نکلتا ہے کہ لا منسٹری نے کیوں نہیں سینکشن کیا. پھر یہ ایک اور اس کا ایشو تھا جو کہ ممبر پلاننگ کمیشن شاید ستار صاحب نے ایک ریٹرن نوٹ پہ بھی لکھ کے دیا تھا کہ یہ سارا پروجیکٹ کنسیو ہوا تھا کہ یہ گیس ٹربائنز ہیں مگر, اور گیس کے اوپر یہ فیول کا تھا, مگر انہوں نے لکھ کے کہا کہ گیس تو ملک میں ہے نہیں, تو آپ یہ کر کیا رہے ہیں, اتنا خرچہ جو آپ اوپر بڑھا رہے ہیں. کیونکہ ریوائز میں انہوں نے اس کو کہا کہ گیس سے چلائیں گے. تو وہ پھر انہوں نے جب آبجیکشن لیا تو اب جو نئی پی سی 1 بنی ہے اس میں انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم گیس پہ نہیں کرتے, اس کو وہ فرنس آئل پہ ہی رکھتے ہیں اس کو, جس کے ساتھ قیمت بڑھ جائے گی یونٹ آف الیکٹریسٹی پروڈیوسڈ. تو یہ اس قسم کے یہاں ایشوز ہیں. پرائم منسٹر از کاٹ. پرائم منسٹر ڈزنٹ وانٹ اینی کک بیکس. پرائم منسٹر ڈزنٹ وانٹ اینی گند اچھالنا کہ اس کی حکومت کے اوپر ہو. کچھ پرانی چیزیں چل رہی ہیں اور اب اگر پرائیویٹائزیشن کے اوپر کوئی داغ لگ گیا تو پرائم منسٹر ول بی ویری اپسیٹ. اس لیے پرائم منسٹر نے کہا کہ یہ پھر سے کیا جائے, اس کو ٹھیک دیکھا جائے تاکہ وہ سب کے آنکھ میں آنکھ ڈال کے یہ کہہ سکیں کہ ہم نے پرائیویٹائز کیا ہے, صاف شفاف کیا. یاد رہے کہ جب پچھلی پرائیویٹائزیشن 90s میں ہوئی تھی تو نون کے اوپر اور پی ایم صاحب کے اوپر الزام لگے تھے کہ انہوں نے دوستوں کو بینک بھی دے دی اور یہ بھی دے دیا اور وہ بھی دے دیا. تو اس لیے پرائم منسٹر نے کہا نہیں, پھر سے کریں, دیکھیں اس کو کیا ہے. یہ نہیں کہ یہی چیز واپس رسپانسبلٹی فکسنگ میں بڑے بڑے لوگ آ جائیں گے, بڑے بڑے لوگوں کے نام آ جائیں گے. ناظرین, آپ نے یہ پروگرام دیکھا, ہم نے کوشش کی کہ اس پروجیکٹ کے حوالے سے آپ کو ڈیٹیلز بتائیں, آگے جو ڈیولپمنٹ ہوگی وہ بھی ڈسکس کریں گے انشاءاللہ آنے والے پروگرامز میں. دیکھنے کا بہت شکریہ, فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. خدا حافظ.